بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك الحمد لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ابتداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دوسرا قرآن انتہائی عزت و تبدیل قرآن یہ اندر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری کلام رسول صاحب خطیب جامع مسجد اعظم جناب عزیز حضرت علامہ قاری محمد توفیق صاحب مسجد کی انتظامیہ نمازی علمانہ شرکائے محفل ہماری خوش بختی سعادت کی طرف نصیبی محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز ہمیں نصیب ہو رہا ہے. میں اپنے خطیب محترم کو اور اپنے والد محترم کو اور یہ 12 روزہ چوتھی سالانہ حج علی ختم نبوت اور میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کرنے پر دل کی عطا میں ہمیں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پرفتن دور میں یہ کاوش، یہ صحیح، یہ محنت، یہ تقوی، یہ ادنا نہیں آگا پاپا تھوڑی سی ڈسٹربنس اس لیے ہو رہی ہے کہ میری مجبوری ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. میری قبر میں 4-5 سال سے تھوڑا موڑوں کی تکلیف کا مسئلہ ہے اور جہاں آپ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کا مائک کا سلسلہ یہ ہے میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں. اور آپ توجہ بھی طرف رکھیے گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں.
آپ کا محلہ آبادی سے بھرا پڑا ہے، صرف آپ کا نہیں ہوئی سبھی بھری ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یقین کہ یہاں اس علاقے میں 5-10 بندے کا بلاٹ خالی ہو، لیکن میری اس مسجد میں آج دوسری حاضری ہے، پچھلے سال کی حاضری تھی اور آج۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں 5-10 بندے کا بلاٹ بھی خالی نہیں، وہاں آبادی کتنی ہوگی، اور ہر گھر میں اتنے مرد اور اتنے بچے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس گھر کیا میں مسجد روشن زمین پہ وہی آ رہے ہیں جو سرکار نے بولا۔ میرا موضوع ذکر مصطفیٰ، شاید آپ کے معاملے محترم حافظ کبیر صاحب یا کسی کے دل میں خیال آتا ہو کہ ہم علماء کو بلاتے ہیں اور آگے اجتماع نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان پاکیزہ محافل کے لیے جدیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اگر آنے والا چاہے وہ قاری قرآن ہو، ناظمان ہو، نقیب ہو یا خطیب ہو، اگر وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ممتع ہے نا، گداگر ہے، تو پھر وہ اجتماع مجمع نہیں کیتا، وہ آقا کے میلاد کا پروگرام اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس کو دیکھتا ہے۔ میں اکثر ایسی محافل میں کہا کرتا ہوں کہ حضرات ان محافل کو پاکیزہ نیتوں کے ساتھ منایا جائے، ان محافل کا پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اہتمام کیا جائے اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ آیا جائے، پاکیزہ نیتوں کے ساتھ سنایا جائے، تو پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ میں آپ کو ایک جھلک دکھانے لگا۔ ہمیں اپنے اساتذہ نے، اپنے اسلاف نے ایک واقعہ سنایا تھا، آج تک ہمارے دل و دماغ میں نقش ہے۔ ایک رئیس آدمی تھا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا خوب اہتمام کیا، نامور قراء، حفاظ، علماء، خطباء و واعظین کو بلایا، امیر ترین شخص تھا۔ تو جب اس نے اتنی بڑی محفل کا اہتمام کیا، اور آپ کو پتا ہے آپ اس جامع مسجد روشن میں پروگرام کرتے ہیں، چاہے وہ 11ویں کا ہو، چاہے وہ میلاد کا ہو، معراج کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اذن عام ہوتا ہے، اعلان عام ہوتا ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس سجی ہے، جس کا جی چاہے آئے اور جھولی عمل کے دن آئے۔ آج بھی گلی گلی ہر مسجد میں اپنے برس لگائے، اشتہار لگائے، میلاد کی محفل تھی اور اعلان عام تھا، اور محفل کا بانی بہت امیر اور رئیس تھا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں بھی یہی لوگ، بہت بڑا سجائی لگایا، بہت بڑا فلجان لگایا، اور چونکہ اعلان تھا کہ ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اذن عام تھا، اعلان عام تھا، اس نے نہ عورتوں کا الگ اہتمام کیا اور مردوں کا الگ۔ تو جہاں وہ رئیس رہتا تھا، اس کا شیش محل تھا، اسی محلے میں ایک مائی رہتی تھی جس کی کچی جھوپڑی تھی۔ جب میلاد مصطفیٰ کا اعلان ہوگا تو اس رئیس امیر زادے کے گھر میں محفل میلاد ہو رہی ہے، اور اذن عام ہے، اعلان عام ہے، خاص نہیں کھلا ہے اس نے۔ وہ مائی گھر سے اٹھی اور آقا کے میلاد کی محفل میں گئی، جھوپڑی میں رہنے والی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، لباس پہنا، لباس پہ کئی پیبند لگے، گرد و غبار پڑی گئی، میلا کچیلا لباس پہنا،
جب میلاد مصطفیٰ کی محفل میں گئی نا، اس بڑے رئیس امیر آدمی نے نا میں گیٹ بنایا تھا، وہاں کچھ آباد کھڑے تھے، یہ جو آنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو جب وہ مائی آئی نا، ان لوگوں نے دیکھا کہ اس مائی کا لباس پوسیدہ پھٹا پرانا میلے کچیلے سے کپڑے پہنے، انہوں نے نہ دروازے پہ روک دی۔ مائی کہنے لگی کہ آپ نے آقا کا میلاد کیا، اور اعلان عام ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے آئے، آپ میری غربت کو نہ دیکھیں، آپ میرے پھٹے پرانے لباس کو، بوسیدگی کو نہ دیکھیں، میلے کچیلے کپڑوں کو نہ دیکھتے، آقا کا میلاد دیکھیں۔ میں تو اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئی، لیکن ان ظالموں نے مائی کو اندر نہیں آنے، ان کا اجازت ہی نہیں تھی، حالت تھی نہیں۔ جب انہوں نے اس مائی پہ سختی کی اور اندر نہ جانے دیا، جب مائی نے دیکھا کہ میرا جانا نہیں چلتا، بے بس تھی، کیونکہ گھر کسی کا جانا تو واپس پلٹی اپنی جھوپڑی کی طرف، اور گھر میں اس کی اکلوتی ایک بیٹی تھی، اور وہ جو بچی تھی نا، اس کی ماں نے، ابھی آپ تو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مائیں اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوتی ہے، اور گھر پلٹی نا تو وفا شاہ بیٹی نے دیکھا کہ میری اماں اتنی جلدی واپس پلٹ گئی، تو آگے بڑھی اور کہنے لگی اماں تو بتا کے گئی تھی کہ آقا کی میلاد کی محفل ہے، اور میں آقا کے میلاد کی محفل میں جا رہی ہوں، اماں اتنی جلدی دعا ہوتی، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے۔ تو جب بیٹی نے سوال کیا نا، تو اس بوڑھی ماں کی آنکھیں ایسی برسی ہیں جیسے موسم برسات میں نالا برستا ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹی میرے زخموں پہ نمک پانی نہ کر، بیٹی وفاشار تھی، آگے بڑھی کہنے لگی ماں کس چیز نے بتایا ہے، آپ تو بتا کے گئی تھی کہ ماں آقا کی میلاد میں جا رہی ہے۔ وہ مائی کہنے لگی بیٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آقا کے میلاد کی محفل میں گئی، سارا معاملہ سنایا اپنی بیٹی کو، کہا بیٹی آج غربت آ گئی، آج غریبی آنے آ گئی، تجھے پتا ہے تیرا باپ کب سے اس دنیا سے چل بسا ہے، بچی تیرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے، تیرا بھائی بھی کوئی نہیں، اکلوتی میری بیٹی ہے، ہمارا کوئی آسرا بھی نہیں ہے، بیٹی آج غربت آڑے آئے، لباس پھٹا پرانا تھا، گند پڑی تھی، ظالموں نے آقا کے میلاد میں نہیں جانے دیا۔ تو مائی نے افسردہ ہو گیا، دل دکھا، تو بیٹی سے کہنے لگی بیٹی مجھے جب آقا کے میلاد سے رد کر دیا گیا تو میں روئی اس لیے ہوئی کہ ظاہرہ تو انہوں نے رد کیا، کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا کہ جس سے آقا ناراض ہو گئے کہ آقا کے ذکر کی محفل میں جانا نصیب، بس یہ بات کرنی تھی نا۔ تو وفا شاہ بیٹی نے آگے سے بند باتا، اور وفا شاہ بیٹی کہنے لگی اماں اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا بچپنا تھا کہ میرے والد کا سایہ شفقت مجھ سے اٹھ گئے، اماں آپ بھی بیوہ ہو گئی تھی، میرا بھائی بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اماں آپ ہی نے تو بتایا کہ بیٹی میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے وضو کر کے ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے تجھے دودھ پلایا۔ ماں کیا ہوا جو امیروں نے رد کر دیا، ہم گھر میں آقا کا میلاد کرتے ہیں، اپنی جھوپڑی میں آقا کا میلاد کرتے ہیں۔ مائی نے پھر چیخ ماری، کہا بیٹی سارا درد سنا چکی ہوں کہ تیرا باپ تیرے ابتدائی دنوں میں ہی اس دنیا سے چل بسا تھا، بھائی نے
نہ میں خود پڑھی ہوں نہ تجھے پڑھا سکی ہوں. ادھر تو اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، ہزاروں کا اجتماع، اتنا بڑا پنڈال ہے، نامور قاری قرآن آئے، نقیب آئے، خطیب آئے، دنیا بھر کو روائے، لیکن بیٹی نے لو لگا رکھی تھی گنبد خضرا کے مکی سے. کہا اماں ہم نے ذکر مصطفیٰ کرنا. بیٹی نے ضد کی اماں آج ہم اپنی کچی جھوپڑی میں آقا کا میلاد، آقا کا ذکر کریں گی. بس جب بیٹی نے ضد کیا نا تو ماں بات تھی. کہا بیٹی اچھا ضد کر بیٹھی ہو تو آپ کا جو جی چاہتا ہے کر بولو. بیٹی ہمارے غریب خانے میں جھوپڑی میں کون آئے؟ ایک ماں تھی ایک بیٹی تھی، وفاشار بیٹی کہنے لگی اماں اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ مجھے قرآن آتا ہے نہ آپ کو قرآن آتا ہے، نہ میں تلاوت کر سکتی ہوں نہ آپ تلاوت کر سکتی ہیں، نہ میں نعت پڑھ سکتی ہوں نہ آپ نعت پڑھ سکتی ہیں، نہ میں باز کر سکتی ہوں نہ آپ باز کر سکتی ہیں، لیکن میری اماں ایک کام آپ بھی کر سکتی ہے ایک کام میں بھی کر سکتی ہوں. اماں ہماری کچی جھوپڑی ہے، آپ ماں ہے میں بیٹی ہوں. اماں ذات مصطفیٰ پہ تم درود پڑھو میں سنوں گی، اور پھر میں ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گی اماں آپ سننا. ہم اپنی جھوپڑی میں آقا کا میلاد کرنے لگی ہیں، ہم اپنی جھوپڑی سے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے لگی ہیں. لوگ ایک ماں تھی، ماں بھی بیوہ تھی، ایک بیٹی تھی، بیٹی بھی یتیم تھی، اور ماں نے اور بیٹی نے جب تک گنبد خضرا کے مکی کے سامنے رکھا، اللہ کی عزت کی قسم چوٹی کے محدثین نے لکھا ہے جب اس ٹوٹے دلوں سے مائی نے بڑی مائی نے ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا. مائی درود پڑھ رہی تھی، بیٹی سن رہی تھی. ابھی ماں کا درود مکمل نہیں ہوا تھا، درود والا گنبد خضرا سے کچی جھوپڑی میں آ گیا تھا. اور سے کہا یا سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ درد بانٹیے. گنبد خضرا کے مکی کے سامنے جھولی پھیلا کے ابھی ماں نے درود مکمل نہیں پڑھا تھا کہ درود والا گنبد خضرا سے کچی جھوپڑی میں آ گیا تھا. اور عاشق غالباً بریلی کے تاجدار نے کہا تھا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. محبت سے کہے سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ماں نے ابھی درود مکمل نہیں کیا تھا کہ درود والا کچی جھوپڑی میں آ گیا. لوگوں آپ مجھے ایمان سے بتائیں جہاں آقا قدم ٹکائے محبت سے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، گج کے کہے سبحان اللہ. آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا لیکن آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر آج کی رات آپ کی یہی ہے. کھانا آپ نے کھایا ہے کہ نہیں؟ ناشتہ میں آپ کو بتلا دوں گا. محبت سے کہے سبحان اللہ. ماں نے درود پڑھا تھا، ابھی بیٹی کی باری نہیں آئی تھی، لیکن کلندر لاہوری نے کہا تھا نا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جو دل سے نکلے اثر رکھتی ہے. وہ لوگوں امیروں نے، وزیروں نے، امیر ذاتوں نے، دولت کدے والوں نے اپنے در سے ٹھکرایا تھا اور نوئی نے گنبد خضرا کے مکی سے اپنی دار کو جوڑا تھا اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ ذات مصطفیٰ پہ درود پڑا تھا. گنبد خضرا سے آواز آئی ہے او میری امتیاں، او میری غلامہ، امیروں نے رد کر دیا ہے تو کیا ہے جس کا بڑی دنیا پہ کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگا. جس کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے. جب آقا نے قدم ٹکایا اللہ کی
کی قسم میرے نبی کا قدم تو اتنا نورانی ہے، اور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ میلاد منانے والوں، ایک رات میلاد کی ہے، ایک رات معراج کی ہے۔ میلاد کی رات آقا ادھر سے ادھر آئے، اور معراج کی شب آقا ادھر سے ادھر تشریف لائے۔ آقا کا قدم کتنا نورانی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ انہیں بیٹھنے دے، جو جدھر آتا ہے بیٹھنے دے۔ ہم اپنے محرم میں ماحول میں مست ہیں، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دے، اور انہیں بھی اگر آج ذکر مصطفیٰ میں مست کر کے نہ گیا تو مجھے بھی پیر علاؤالدین صدیقی کا نوکر کرتے ہیں۔ آقا کا قدم کتنا نورانی ہے۔ میلاد کی رات آقا 70,000 گجری لباس پہن کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بچے حجرے میں تشریف لائے، اور معراج کی شب حتیم یوم ہانی کا گھر یہاں سے صبر معراج شروع ہوا، اور آقا کا قدم کتنا نورانی ہے کہ جناب جبرائیل سدرہ سے چلے نا 70,000 نوریوں کو لے کر، جنت سے براق لے کر، سواری لے کر، اور آقا آگے آرام فرمایا۔ چادر اوڑھ کے آقا آرام فرمایا، اور جناب جبرائیل عرض کرتے مولا دروازے پہ دستک دوں، آواز ہے جبرائیل نہیں، یہ در مصطفیٰ ہے، اور قرآن سورہ حجرات سے اعلان کر رہا ہے جو امام الانبیاء کو باہر سے آواز دے وہ بے شعور ہے، لا بے عقل ہے۔ صاحبان ایمان کو رب نے منع کیا سورہ حجرات میں کہ میرے کریم آقا میرا محبوب اندر جب اگر ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ باہر دروازے پہ دستک دو۔ اس کا سبب یہ ہے میں آرام اندر ہو یا کوئی بھی پیر فقیر مولوی ہو، اندروں سے پتہ نہیں دروازے پہ کون آیا ہے، اور در مصطفیٰ یہ ہے باہر جو بھی آیا ہے آنے والا بعد میں آتا ہے، اپنا کے نام کو خبر کہتے آواز ہے جبرائیل نے اس کی مولا دروازے پہ دستک دوں، دروازہ کھولے، فرمایا نہیں آئے، محبوب ہے۔ آج ہم نے نظارے ہی بدلنے، آج انداز بدلنا، جبرائیل چھت سے آپ سلام کرتے ہیں۔ اب جناب جبرائیل اندر آئے نا تو آقا نے پھر بھی چادر اوڑھی ہے۔ حضرت جبرائیل مولا کروں کیا؟ تو جناب جبرائیل نے میرے محبوب کے وقت ہاتھ کی بکڑی کی طرف نہیں اشارہ کیا، ہاتھوں کو نہیں ہلایا، بازوؤں کو نہیں حرکت دی، قدرت کی آواز ہے جبرائیل بیت المعمور کا خطیب ہے، معلم الملائکہ ہے، ذی قربت عند ذی العرش مکین، تیری شان ہے، میرے عرش کے پاس ضرور رہتا ہے، لیکن جبرائیل آج میرے نبی کی تلیوں کو بوسا دے، اور مجھ سے روشن دین میں آنے والوں گج کے کا ہے، سبحان اللہ۔ قدرت کی آواز آئی، جبرائیل، اور جبرائیل میرے نبی کے پاؤں کی طرف سے آ، پاؤں کی طرف سے آ۔ جناب جبرائیل کی شان سے جھکے ہوں گے، جہاں جناب جبرائیل تعظیم کرتے نظر آتے ہیں وہاں چودھویں صدی کے ملا کو دم مارنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ جناب جبرائیل نے نا جب چہرہ کیا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کے سامنے، ادھر میرے نبی کے قدم ہیں، ادھر جناب جبرائیل کا چہرہ، جبرائیل کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کی تلیوں میں اپنا چہرہ نظر آیا۔ اس لیے تو میرے لیے احمد رضا کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک
جبرائیل دیکھے تو جبرائیل کو اپنی صورت نظر آئے. ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والی مائی کی کچی جھوپڑی میں جب وہ قدم رکھا نا تو وہ جو اس امیر ذات نے رئیس نے شیش محل میں رہنے والے چراغ کیے تھے, لائٹنگ لگائی تھی, کمکمے لگائے تھے, جس کی روشنی کی دھوم پڑی تھی پوری آبادی میں, لیکن سامنے جب پھر جھوپڑی میں امام الانبیاء نے قدم رنجا فرمایا نا تو اس کچی جھوپڑی سے اتنا نور اٹھا آسمان سے باتیں کرنے لگا. آسمان سے باتیں کرنے لگا. تو سٹیج پہ نہ کوئی اہل نظر بیٹھا تھا, اس کے سٹیج پہ کوئی اہل نظر بیٹھا تھا, کوئی ہاتھ والا بیٹھا تھا. اس نے نگاہ بھر کے دیکھا نا نگاہ ایمان سے تو اسے مائی کی جھوپڑی پہ نور کی شعاعیں نظر آئی, اور وہ نور اتنا غالب آیا کہ وہ جو امیر نے محفل سجائی تھی نا اس کے سارے کمکمے, ساری لائٹنگ, ساری چراغاں, سارے بلب, ان کی روشنی ضبط ہو گئی, گم ہو گئے, چراغ گل. وہ اہل نظر اس سٹیج سے اٹھا اس مائی کی جھوپڑی میں, مائی کو کہنے لگا اماں کیا عمل کیا ہے کہ تیرے گھر سے اتنا نور اٹھ رہا, اتنی نور کی شعاعیں اٹھ رہی ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. مائی نے سارا درد سنایا, مائی نے اپنا درد سنایا. کہا اللہ کے بندے اور رحمت عالم صدر کے غلام, جس محفل کی زینت سٹیج کی تم بنے تھے نا اسی میں یہ غریب بھی گئی تھی, اسی محفل میں یہ غریبہ بھی, بیوہ بھی گئی تھی, یتیم کی ماں گئی تھی. مجھے تمہارے پٹیلوں نے رد کیا ہے, آنے والے عالم دین بیٹے میں نے اور کچھ نہیں کیا, اپنا درد مصطفیٰ کو سنایا ہے, ذات مصطفیٰ پہ درود پڑا ہے, درود والا میری جھوپڑی میں آیا ہے. نہ پوچھ ٹوٹے دلوں کی آبرو کیا ہے, نہ پوچھ ٹوٹے دلوں کی آبرو کیا ہے, سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. میں بالکل اپنے عنوان میں موضوع پہ ہوں, ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. جامع مسجد رشدی میں آنے والوں اور سفید ریشو, اللہ کی عزت کی قسم یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے, اپنا نین کا صدقہ ہے کہ سفید ریش اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ جبار اور قہار ہو کے کہتا ہے بابو پیارے میں بڑا جبار قہار ہوں, لیکن جب تیرا غلام یہ سفید ریش میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر میں جبار قہار نہیں رہتا, پھر میں غفار, ستار, رحمان, رحیم کی ضد پہ آ کر اس کو خالی میں جاتے مجھے حیات دیا ہے. یہ سفید ریش مجھ سے مانگتا جاتا ہے, میں اسے دیتا جاتا ہوں. اور جوانوں ذرا غور سے سننا, بخاری کی مسلم کی حدیث ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان عالم شباب میں, کیونکہ جوانی کا خون بڑا جوش مارتا ہے, اس کو جس سمت لے جاؤ ادھر لے جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان وہ دور گزر گیا, اب رحمت اللہ العالمین کا دور ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان عالم شباب میں, جوانی میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کریم کا قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب. یہ بچے بیٹھے بات پوری ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا, محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں بالکل اپنے عنوان کی بار میں نے آپ کا اشتہار کا ریفرنس پڑھا اور دیکھو مجھے اشفاق صاحب نے بتایا آپ کا موضوع ذکر مصطفیٰ. میں نے کہا بے فکر رہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے بھی اساتذہ کے سامنے بیٹھے. اور معاف کرنا مجھے, آج تو اللہ پناہ دے, قاری صاحب اگر نا استاد کسی بچے کو ایک زور سے تھپڑ لگا دینا تو پورا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے. زور کے وقت قاری صاحب نے اگر تھپڑ مارا نا تو اثر ہم مسلح میں نہیں پڑا. معاف کرنا مجھے, آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن اکثریت یہ جرأت کیسے ہوئی ہے قاری کو مارنے. تو پھر حالت بھی یہ ہے
یہ بوڑھا باپ سسکیاں دیتا ہے اور نوجوان اولاد گلی محلے بازاروں میں عیش و عشرت کر رہی ہوتی ہے. اللہ تو حضرات آپ اندازہ لگانا میری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. میں درجنوں دفعہ 20 دفعہ یہ اعلان کر چکا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر کہ آج دن تک میں نے کسی کلمہ شریف پڑھنے والے کو اپنے آپ سے کم تر نہیں سمجھا، افضل سمجھا. کسی کلمہ پڑھنے والے کو اپنے آپ سے کم تر نہیں سمجھا، افضل سمجھا. لیکن آج ممبر پہ بیٹھ کر سینہ تان کے اس لیے بول رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہاتھ پہ اساتذہ کے ڈنڈوں کے نشان موجود ہیں. اور ہمیں جب اساتذہ سزا دیتے نا مدرسے میں حفظ کیا، تجوید کی ہے، درس نظامی پڑھ گیا تو گھر جا کے شکایت کرتے نا تو چہرہ بھی بتاتا ہے لازمی بات ہے بچے کا. تو ماں باپ پوچھے بیٹا کر گیا تو آیا چہرہ پوچھا بجائے. ہم بڑے درد دل سے کہتے ہیں اماں ابا جی آج استاد جی نے بہت سخت سزا دی. ہم مدرسے سے جاتے تو گھر شکایت کریں گے کوئی حوصلہ افزائی ہوگی. استاد جی نے مدرسے میں ایک ڈنڈا لگایا ہوتا ہے گھر سے جو کر دے. بات کرنے پڑ رہی ہے کہ یہ بھی کوئی بات پڑھنے والی ہے. مدرسے سے ایک ڈنڈا لگتا، ایک تھپڑ لگتا تو گھر سے دو تھپڑ لگتے. آپ کسی والدین ڈانٹتے بیٹا آپ نے غلطی کی ہوگی نا تو اساتذہ نے سزا دی ہے، آپ نے سبق یاد نہیں کیا ہوگا. بندے بن کے سبق یاد کرتے تو استاد تو سختی نہیں کرتا ہے. اساتذہ کی کھڑکیں کھائی ہیں تو آج ہزاروں کے اجتماع میں سنت عام کی بولتے ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے مجھ جیسا نکما گنہگار سیاہکار بھی جب محفل میں جاتا ہے لوگ کھچیاں بچھا لیتے ہیں. حضرات لہٰذا دیندار لوگوں کا اس طبقے کا حیا کیجیے. برہانہ محبت سے کہ میں بالکل گفتگو کو سمیٹ رہا. سورہ لم نشرح میں اللہ کریم نے فرمایا برہانہ لک ذکر. میں قرآن پڑھتا ہوں محبت سے کہ سبحان اللہ. بھلا وہ سنی بھی کیا ہے کہ جو میاں محمد باشار بکری تاجدار گوڑا کا، اعلیٰ حضرت بریلوی کا، اعلیٰ حضرت بریلوی کا اور صوفیاء کا کلام شعر سن کے مچل جائے اور اس کا قرآن پڑھ کے بندہ اور قرآن سن کے سنی نہ مچلے وہ سنی نہیں ہو سکتا. مسلمان سنی وہ ہے جو سب سے پہلے رب کا قرآن سن کے مچل جائے، جن کے شعر سن کے آپ ہزاروں کی بیل دیتے ہیں. مزدوریاں لگانے والے، گاڑی لگانے والے، ساری کائنات خانوں لگیبوں مولویوں پہ لٹا دیتے ہیں. جن کا کلام سن کر ان سے پوچھیں تو اللہ کی قسم ہر مزاج سے آواز آئے گی ہمیں اگر یہ مرتبہ ملا ہے تو صاحب قرآن اور قرآن کی تلاوت سے رب کہتا ہم نے بلند کر دیا لگا تیری خاطر. کتنی چس ہے خدا کی قسم، میں کتنا لطف لیتا ہوں اس آیت کی تلاوت کر کے. برفانا لگا ذکر لگا محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سچا تیرا. تشریف فرمائے سیغہ ماضی مطلق کا، ماضی کی 6 اقسام میں نظر نہیں جاتا. قریب ہے، بعید ہے، استمراری ہے. جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئی نا قرآن پڑھ رہا تو اللہ کریم نے ماضی مطلق کا ذکر فرمایا. فرمایا میدان ان جھگڑوں سے نکلا، ان جھگڑوں سے نکلا کہ مصطفیٰ کا ذکر قریب میں بلند ہوا یا بعید میں. قدرت کی آواز اب تجھے زمان تھا نہ مکان تھا، کچھ بھی نہ تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا. اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب کچھ نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی باقی رہے گا. یہ کہ ذکر مصطفیٰ کسی پیر فقیر مولوی نگین دنیا دار امیر غریب کا محتاج نہیں. ذکر خدا کرنے والا خود ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود خدا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. بابو پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے جب بلند کرنے والا
علماء دیوبند کی تفسیر عثمانی پڑھی، باقی جو مرضی ہے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں نا علماء دیوبند نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر انبیاء سے افضل ہوتا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ جس مصطفیٰ کا ذکر باقی انبیاء سے افضل والا ہے، جن کا ذکر اتنا بلند ہے، مجھے خود بتاؤ مصطفیٰ کتنے بلند ہوں گے؟ ورفعنا، اور قرآن ہے کتنی آیات ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میں مفہوم دے رہا ہوں، جب تک قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز بولیے 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 رب کی۔ زمین آسمان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ذکر رب کی تسبیح نہ کرتی ہو، ذکر خدا نہ کرتی ہو۔ اور قرآن میں کیا کچھ ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ہر خشک و تر زمین و آسمان کی ہر چیز کس کا ذکر کرتی ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ذکر کریے؟ بلند آواز سے کس کا ذکر کرتی ہے؟ کس کا ذکر کرتی ہے؟ اللہ کا۔ قرآن ہے۔ اب حدیث قدسی سنو، اور میں بالکل خطاب کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا کہ یاد ہے رحمان شفا میں لکھا ہے، علامہ سیوطی نے خصائص میں لکھا، دیگر محدثین مفسرین یا اہل اللہ نے اپنی کتب میں لکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ۔ محبوب پیارے، اس حدیث قدسی کا معنی بھی ہے محبوب پیارے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ذکر خدا کرتی ہے، اور حدیث قدسی کو ہے کہ کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ رب کہتا ہے پیارے جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، تو مجھے کہہ لینے دو زمین و آسمان کی ہر چیز جہاں ذکر خدا کرتی ہے وہاں ذکر مصطفیٰ۔ اب اذان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، اقامت میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، کلمے میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، نماز میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، قرآن میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ سینکڑوں دلیلیں دے سکتا ہوں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ لگے، یا ہم ویسے نہیں کہتے یہ قرآن اور حدیث ہے۔ جہاں بھی آپ کو ذکر خدا ملے گا وہاں ذکر مصطفیٰ ملے گا۔ عیسیٰ روح اللہ کا دور ہو، جہاں کو ذکر خدا ملے گا ذکر مصطفیٰ ملے گا۔ کلیم اللہ کا دور ہو، کلیم اللہ کی زبان سے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ عیسیٰ روح اللہ کا دور ہو، عیسیٰ روح اللہ کی زبان سے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ اور لوگوں خلیل اللہ کا دور ہو، خلیل اللہ کی زبان سے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں تنہا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، اس پہ میری گفتگو مکمل۔ باقی جہاں بھی ذکر خدا ہوگا ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور ہوگا۔ ایک مقام ہے جہاں صرف ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ساتھ کوئی بتا سکتا ہے علماء سے معذرت میں سے کہ وہ کون سا مقام ہے؟ بہت اچھے، بارک اللہ۔ وہ کون سا مقام ہے کہ جب آپ جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے گھر میں مرغی ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، بھینس ذبح کریں، بھینس ذبح کریں، جب بھی بندہ مومن کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو جانور کی گردن پہ چھری رکھ کے کیا پڑتا ہے؟ بولیے کیا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ ہم صرف ذکر خدا ہے، یہاں ذکر مصطفیٰ نہیں۔ میں نے عالم تصورات میں اپنی پروردگار، ہم نے قرآن کے 30 پارے پڑھے، جہاں تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر ہے۔ ذخیرہ حدیث میں جہاں تک جا سکے تیرے ذکر کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر۔ جناب صدیق اکبر رضی
کی تھی تو کیوں نہیں چلی تھی؟ ایک جھلک دے رہا علماء سمجھ گئے تو آواز آتی ہے نادار محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، یہاں بھی اگر میرے محبوب کا ذکر ہو تو نظام دنیا بدلتا ہے، کوئی جانور ذبح ہونے نہیں دیتا، کوئی چھری چلتی نہیں، اس لیے کہ یہاں صرف ذکر خدا رکھا کہ میں جبار بھی ہوں قہار بھی ہوں، اور میرا محبوب صرف رحمت ہی رحمت ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ہاتھ آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ 5-10 منٹ آپ کی بندے گئے ہوں حضرت صاحب، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج دن تک جہاں بھی خطاب کیا تو اجتماع دیکھ کے نہیں اور جب بھی بات کرتا ہوں جتنے تھوڑے بندے ہوں کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سینے کا زور لگا کے ذکر خدا کریں، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ہم دنیا والوں کو سنانے لگے ہم تو مصطفیٰ کریم کی بھول گانے آئے۔ آپ کی مہربانی ہے، اگر مجھے تو پتا چلا تھا 10-15 منٹ صدقات، لیکن کیا خوب یاد اسے کیسے کہنے والے نے کیا خوب کہا، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مسلمانوں پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اب سنو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے انعام کا ملتا ہے۔ ایک جھلک تو آپ کی ابتدا کی بمبائی والی سن لی ہے، اور اگر یہاں کوئی امیر بیٹھا ہے نا لاکھوں بتی تو ماشاءاللہ آج ہر بندہ یہ چند بندوں کو چھوڑ کر اس کی زندہ مثال ہے جہاں مجھے بتاؤ نا ایک مرلے میں بھی اگر ایک مکان ہی بنا ہو تو مدام پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ لاکھوں بتی تو ہر بندہ بیٹھا ہے، کروڑوں بتی اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن توجہ سے میری طرف بات سننا، میں 9 بجے تک چونکہ آپ کا حکم ہوا ہے تو گفتگو کو بڑھا رہا اور لوگوں امیروں جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جس کے پاس جتنا دولت جتنا مال ہے وہ خوشی سے رائے خدا کو خرچ کرے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راولپنڈی کے اس مادے روشن دین میں نہیں لکھی، راولپنڈی میں نہیں لکھی گئی، اسلام آباد میں نہیں، پاکستان میں نہیں، شرق غرب شمال و جنوب میں نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے تو شیر حرم میں بیٹھ کے لکھی ہے، تو شیر حرم میں بیٹھ کے لکھی ہے، واپس سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے بخاری نہیں لکھی، ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے صرف وضو نہیں کیا، غسل کیا، اور صرف غسل ہی نہیں کیا، خوبصورت نیا لباس سے کیا، اور صرف لباس ہی نہیں پہنا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، کملی والے آپ کی حدیث لکھنے لگا ہوں، آپ اجازت اللہ فرمائے تصدیق کریں، آپ کا یہ آپ کا فرمان ہے میں بخاری میں لکھ دوں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں لکھا ہے، اللہ کریم 2 بندوں پہ فخر کرتا رشک کرتا، ایک اس بندے پر کہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، بکر سے کہہ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی آج کے ذکر مصطفیٰ کی محفل کا لنگر مغز یہ ہے کہ میں اور آپ آج سے عہد کرتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا عمل جیسا بھی ہے، ہم نے قاری قرآن کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں رب کے قرآن کے 30 پارے ہیں، گندے دودھ میں چرسی بنگی بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، تو جس کے سینے میں رب کا قرآن، امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے پھر رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ اتنی شان والا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس پہ خدا بھی فخر کرتا ہے۔ اور امیروں جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں دوسرا خوشبخت وہ ہے جسے اللہ نے پاکیزہ طیب و طاہر مال دیا، تجارت کی، کام کاج کیا، محنت کی، انتھک کوشش کی ہے، اور پھر رب نے نوازا ہے
امیر دیگر لاکھوں کروڑ دیا وہ دن رات کے وقتوں میں رائے غلامل لٹاتا رہتا ہے. امیر جب رائے غلامل لٹاتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں رب اس پہ بخت کرتا ہے. اور میلاد کی باری آئے تو قرآن سے آواز آتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جب تمہیں رب کا فضل ملے رب کی رحمت ملے تو حکم خدا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا حق بنتا فلیفرحوا پھر خوشیاں کرو. سرکار دی آمد پہ اصل خوش کی سن سارا حق بنتا. سرکار دی آمد پہ اصل خوش کی سن سارا حق بنتا ہے. اور امیروں اب قرآن پاک کی نس دے رہا ہوں فرمایا وہ خیر مما یجمعون. فضل خدا رحمت خدا ملنے پر تو خوشیوں کا اظہار کرتے ہو چراغا کرتے ہو لائٹنگ کرتے ہو چندر پکاتے ہو محافل کا اہتمام کرتے ہو. یہ اس سے کہیں درجہ بہتر ہے کہ تم بینک بیلنس جمع کرو نہیں بینک بیلنس سے نکال کر رہا ہے خدا پہ خرچ کرتے خدا کرنے سے انعام کیا ملتا ہے. دوسری جھلک سنیے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور ایک شخص بہت ہوتا ہے جس کو زمانہ بھر برا کہتا جس سے کوئی منہ نہیں لگاتا اپنے دیوانے اس سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. بدنام زمانہ شخص جب کل نفس ذائقۃ الموت کتاب نہ اسے موت آئی اور موت کا ذائقہ سے چکا تو قدرت کی آواز آئی کریم پیارے میرا بندہ بہت ہے محبت سے کہے سبحان اللہ. اندر آپ کا بہت آگے ہے جو جسمانی نظر ہے یہ روحانی نظام ہو اور بات مکمل ہے. فاسق فاجر بدنام زمانہ بندہ موت آ گئی. قدرت کی آواز آئی پیارے کریم جی مولا کیا حکم ہے. آواز آئی کریم پیارے میرا بندہ پہنچ گیا. مولا کیا حکم ہے. آواز آئی پیارے جاشو سے غسل کو کفن پہناؤ اس کے دفنانے کا اہتمام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس بندے کو غسل کے لیے حکم کلیم اللہ کفن پہنانے کا حکم کلیم اللہ دفن کا اہتمام کلیم اللہ. مولا بدنام زمانہ اسے تو کوئی اپنا منہ نہیں لگاتا. قدرت کی آواز آئی پیارے اور کلیم پیارے اور سبحان اللہ اے پیارے کلیم کلیم اللہ اور رب سے اندرا پہنچ سے طرح اندرا آنے والے نبی موسیٰ جاؤ میرے اس محبوب کو غسل دو اس سے کفن پہناؤ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو. آواز آئی پیارے اہتمام کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا سارے معاملات کرنے کو تیار ہو لیکن مولا اس کا سبب تو بتا اس میں خوبی کیا تھی. بدنام زمانہ شخص تھا اس کے لیے تو کوئی اچھی خبر شہادت ہے نہیں. مولا تیرا حکم غسل بھی ہوگا کفن بھی بنایا جائے گا دفن نشان کے ساتھ کیا جائے گا. مولا اس کا سبب تو بتا اس کا کون سا عمل تجھے پسند آیا. رب کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ تیرے ذات پہ اترنے والا میرا کلام میری کتاب توراۃ جب بھی یہ کھولتا نا توراۃ میرے کلام کو اور توراۃ شریف کے اندر بھی جب بھی میرے مدنی تھوڑا سا نام آتا مکی مدنی کا نام آتا میرے محبوب کا نام آتا پیارے کریم زمانہ بھی سب کہتا اس میں اور کوئی اچھا عمل نہیں تھا لیکن مجھے پیار اس پہ اس لیے آ گیا جب بھی یہ توراۃ کے سبے اڑتا کنگالتا جہاں بھی نام محمد آتا ذکر مصطفیٰ آتا میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آتا میرے محبوب کا نام چون کے ہاتھوں سے لگا دیتا. یارے تو ساری زندگی نام محمد کو چوننے وہ اتنی بے دردی سے اس دنیا کو چھوڑ جائے اتنا غضب نہیں ہوتا. ہم قیامت تک آنے والے کو بتانا چاہتے ہیں جو میرے محبوب کا نام محبت سے جپ لے ہم اسے رسوا نہیں ہونے دیتے اسے ذلیل نہیں ہونے دیتے اس کا مقدر بنا دیتے. ایمان سے بتاؤ
صرف نام محمد کو تورات میں پڑھ کے کیوں میں رب اتنی شان عطا کر. تو سن 2020 میں 15ویں صدی میں فتنوں کے زمانے میں کلمہ محمد پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر زمانے کی ہر نگاہ ہر سختی کو سلام کو چھین کر بندہ دنیا سے کٹ کر تاج ختم نبوت کا نام لگائے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائے. مجھے ایمان سے بتاؤ اس بندر مومن پر ان بندر مومن پر رب کو کتنا پیارا. لہذا کمری والے سے وفا کرے. کلندر لاہوری کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم پہ یہ جہاں چیز ہے کیا لو مجھ سمیت جتنے گناہگار ہیں نا زمانہ ٹھکراتا ہے تو ٹھکرا لیتا ہے. جب اپنے بھی بکانے بن جائے نا تو پھر بھی بے آستہ نہ سمجھنا. سر سیدے میں رکھنا اور دل مصطفیٰ کو دے کے عرض کرنا کرنے والے زمانے میں ٹھکرایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم آپ کو اپنی جھوپڑی میں پتہ چلے گا کملی والے نے کس شان سے سینے سے جس کا در دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا در دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لاتے. میرے کریم سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں مجھ پار کو نہیں. بس سب سہارے آسرے ٹوٹ جائے تو آمنہ کا لال ایسا آسرا ہے اللہ کی عزت کی قسم جسے مصطفیٰ کا سہارا مل جائے. جیتا بھی شان سے ہے مرتا بھی شان سے ہے اور قبر سے اٹھیں گے تو لال پتہ چل جائے گا محمد عربی کے غلام محمد سے وفا تو نے تو ہم تو یہ میں جوان ذرا محبت سے پڑھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں کی درجہ 9 بجے تک تو آپ نے اجازت دی تھی 1.5 منٹ میں آپ کا سے اور لے دیتا ہوں. میری مرضی سے آپ اس بات سے آپ حکم دیا میں نے مانا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کہتے مہمان میری عرضی کو قبول کریں گے. یہ چڑیا آپ نے لگائی ہیں کہ نہیں لگائی؟ بولیے یہ کس کی خوشی تھی؟ آپ کی خوشی. لائٹنگ کی ہے یہ کس کی خوشی تھی؟ آپ کی. پنا فلکس لگایا یہ کس کی خوشی تھی؟ آپ کی. لنگر پکایا یہ کس کی خوشی تھی؟ آپ کی. یہ جتنے معاملات ہوئے انتظامات ہوئے یہ کس کی خوشی تھی؟ ہماری. اس سبب سے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کمال مقدس رسول شریف 12 روزہ محفل میلاد آپ نے کی. خوشی کس کی تھی؟ آپ کی. آقا کے جشن کی ولادت کی خوشی میں یہ سارا اہتمام کیا. تو اور آمنہ کے لال سے پوچھتے آقا یہ جو ہماری خوشی تھی جو ہماری طرف تھی جو ہماری خواہش تھی جو ہماری حسرت تھی ہم نے تو اپنی خوشی کا اظہار کر دیا. قبل والے آپ کی خوشی کس نے؟ میں مقصد دینے لگا ہوں آج کے خطاب میں. ہم نے جو کچھ کیا یہ ہماری خوشی. تو گنبد خضرا کے مبی سے پوچھتے ہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے آقا سے پوچھتے فاروق اعظم کے آقا سے پوچھتے عثمان غنی کے آقا سے پوچھتے مولانا مرتضیٰ کے آقا سے پوچھتے حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدنا خاتون جنت کے بابا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کریم آقا ہماری جو خوشی تھی وہ تو ہم نہیں کرتی ہے. آقا آپ کی خوشی کس میں ہے؟ تو قبر والے کی آواز آتی ہے اگر میری خوشی میں خوش ہونا چاہتا ہے یہ جو کچھ تم نے کیا یہ تمہاری خوشی تھی اور میری خوشی اس میں ہے کہ جب جامع مسجد روشن دین سے فجر کی نماز کے لیے صدائے اذان بلند ہو زور کے لیے صدائے اذان بلند ہو عصر کے لیے صدائے اذان بلند ہو مغرب کے لیے صدائے اذان بلند ہو عشاء کے لیے صدائے اذان بلند ہو اور میرے میلاد کی محفل میں آنے والوں جو کچھ تم نے کیا یہ تمہاری خوشی. اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو 5 وقت صدائے اذان پر میں اللہ کے گھر مسجد روشن دین میں 5 وقت سجدے کے لیے آ جانا یہ میری خوشی. اب فیصلہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنی خوشی تک رہتے ہیں یا آقا کی خوشی بھی حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات
فلیکس لگائے آپ نے، باہر کا محلے گلیاں بازار بینروں سے بڑے بڑے، تھان کے تھان آپ نے بینر سے خوشی ہے آمنا کے لال یہ تشریف لانے، جدھر جا گلیاں محلے بازار انہی پر فلیکس اور بینر سے بڑی بڑی ہے، تھان کی تھان، بلکہ یوں کہتے کہ آدھی آدھی دکانیں آج کو مخالف کرو اور کروانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہماری خوشی تھی کہ ہم نے لکھوا دیا خوشی ہے آمنا کے لال کو تشریف لانے کی، ہر گلی محلے چوک میں بازار میں بینر آویزہ کر دیے، تو گلی والے سے پوچھتے ہیں آپ کی خوشی کس میں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، یہ کار آدھی آدھی دکانیں خالی کر کے تھان کے تھان پن میں بینر بنوا کے گلی محلے بازار میں لگوا دی، یہ تمہاری خوشی اور میری خوشی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو دو گھر کا دوپٹہ پہنا دو، یہ میری خوشی ہے، اور رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کا آدھا جسم ننگا کر کے رخصت نہیں کرنا، میری بیٹی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے رخصتی کے وقت 2.5 گز کا دوپٹہ اپنی بیٹی پہ اتار کے گھر سے رخصت کر دو، یہ میری خوشی ہے، یہ محمد سے وفا، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں اج گزار مولا مجھ سے دوران تقریر اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ سے بھی، علماء سے بھی، آپ کے لیے تو ابور ہوگا، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمارا ایمان سلامت، اللہ ہمارا ایمان سلامت، اللہ ہمارا ایمان سلامت، رہے تو ایمان پہ، مرے سے وقت ندا ہمارا ایمان سلامت رہے، جس بندے خدا کا وقت ندا ایمان سلامت رہا، چاہے ساری زندگی اسے اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا، اچھا پہننا نصیب نہیں ہوا، جھوپڑیوں میں گزارا کر گیا، وقت ندا ایمان سلامت گیا، رہا قسم سے دنیا سے بادشاہ گیا ہے، اللہ میرا آپ کا حمید و اپنا سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، کہ بندہ ہمارے گناہ معاف فرما، لفظیں قربانیاں درگزر فرما، مالک الملک یادگار اسلام علماء غلام رسول صاحب کی سرپرستی میں صدا عزیز حافظ تقدیر صاحب مسجد کی انتظامیہ نمازی کے علی اللہ جس ذوق شوق لگن کے ساتھ ہر سال میرے محبوب کی میلاد کی خوشی کرتے ہیں، یہ بزرگ آئے، نوجوان آئے، عزیز آئے، پروردگار عالم سب کی حاضری کو اپنی بادشاہ کا قبول کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ساری محفل پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے، رحمت عالم وسلم کی توسل سے آپ کے والدین کریمین حضرات مطہرات حضرات کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روحوں کو جنت سے قبول فرمائے، ان کے قدسیہ کی توسل سے اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، خاندان ننیال، نجات سسرال سے اس مسجد کے بانیان معاونین عبادی کے اللہ اور یہ محفل کی جتنا عزت روا سے کتنے ایسے جن کے پیچھے کوئی ہاتھ لانے والا مالک جس کو حالت ایمان پہ موتائی سب کی روح کو بہتر اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجے بلند فرما، سب کی قبر کو ڈھکے منہ بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو خوشیاں عطا فرما، دکھی انسانیت کو سکھ عطا فرما، بے اولادوں کو ایک سارے دنیا اولاد عطا فرما، سارے اولاد لوگوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما، مالک الملک مسلم ہے، امت مسلمہ کو رحمت عالم سے کی ناموس کے لیے اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فراز کے کمینوں کو، ذلیلوں کو، بدبخت کو، جہنمی کتوں کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ فراز کے ذلیلوں کو، جہنمیوں کو ذلیل و رسوا فرما، مسلم حکمرانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، دعا کرے سب کے جیسے اللہ امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق عطا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اے اللہ یہ بزرگ صبح دریج فرما رہے ہیں، تیری بارگاہ میں گزار اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت، اے اللہ ہر عزت عطا فرما، ہر ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے جن میں سفید ریش ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، عزیز ہے، پتہ نہیں کس کس دل میں کتنا
کتنے ارمان، کتنی تمنائیں، کتنی ارتجائیں، کتنی آرزوئیں، اللہ تیری پاک بارگاہ میں عرض گزار ہے اللہ سب کی تمنا کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، اللهم ارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة، اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة، واغفر لأمرنا إن الله رسول بالإعلان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك